اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی زندگی کے کچھ ابتدائی ایام اور بچپن کی کچھ یادیں میں یاد کر رہا ہوں، اور پھر زمانہ بلوغت کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، تو یہ یادیں چل رہی ہیں۔ ہم چھٹی، ساتویں اور آٹھویں کلاس کا ذکر کر رہے تھے۔ اس میں ہمارے مایہ ناز اساتذہ نے ہمیں بہترین تعلیم عطا فرمائی، اور اس دوران پھر کلاس میں نے کچھ ذکر کیا۔ میرا ایک دوست تھا محمد شہزاد، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، وہ بیچارہ چھت سے گرا تھا، کوئی پتہ نہیں پتنگ بازی کے سلسلے میں یا کوئی چکر تھا، مجھے اب یہ ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے۔ جو بھی وجہ بنی، بہرحال وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ بہت ہی کائنڈ ہارٹیڈ تھا، بہت ہی مہربان دوست تھا، وہ بہت اچھا بچہ تھا۔ جو کلاس میں میری ضرورت ہوتی تھی، کبھی سلیٹی، کبھی قلم، کبھی دوات، کبھی سیاہی، تو وہ پرووائڈ کر دیتا تھا۔ مجھے کہنا نہیں پڑتا تھا، اسے میں صرف ایسے دیکھتا تھا یا ایسے دیکھتا تھا، کبھی اس طرف ہوتا تھا، کبھی وہ اس طرف بیٹھا ہوتا تھا، تو وہ مجھے دے دیتا تھا۔ اور اسی طرح ایک بچہ تھا ہمارا شاہد بشیر، وہ دوسری، تیسری، چوتھی تک ہمارے ساتھ رہا، پانچویں میں بھی رہا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ شاہد بشیر لڑکا تھا، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ اچھا، ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں شاہد بشیر کے حوالے سے، اب مجھے یاد آ گیا۔ وہ بچہ کلاس میں، اس نے ایک دفعہ باتوں باتوں میں کہا، ہم گپ شپ کر رہے تھے، کچھ چوتھی کلاس میں تھے ہم، میرا خیال ہے، تو اس نے کہا جی ہماری کلاس میں دو بچے ساملے ہیں، دو بچے ساملے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے اپنے بچوں کو بھی سنایا، بڑا ہنسے ہیں۔ اچھا جی، میں نے بڑا غور کیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ساملے۔ اس وقت مجھے ساملے کا پتہ نہیں تھا کہ سانولا کسے کہتے ہیں۔ سانولا رنگ یعنی تھوڑا سا کالا رنگ، جس کا کلر فیئر نہ ہو اور وہ کالا سا ہو تھوڑا سا، اور جس کا کلر فیئر ہو وہ سانولا نہیں ہوتا، تو وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، سفید رنگ کہتے ہوں گے یا کوئی گندمی کہتے ہوں گے یا کوئی اس طرح کا۔ تو میں نے کہا جی سنیں تو صحیح، کون سے دو بچے ساملے ہیں؟ تو اس نے فوراً کہا کہ جی، بچوں نے پوچھا، میں نے بھی پوچھا جی کون سے دو بچے ہماری پوری کلاس میں ساملے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ایک تو میں ہوں، اس نے خود اپنا نام لیا، اور پھر دوسرا کہا جی ایک محسن ہے، یعنی میرا نام لیا۔ اچھا، میں بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا یار میں کالا نہیں ہوں، یعنی میرا رنگ کالا نہیں ہے، اور میں خوش ہوتا تھا، مطلب میرے ایک ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں کالا تو نہیں ہوں نا۔ اچھا، اس نے کہا جی ساملے دو ہیں، اور ایک اپنا نام لیا، ایک میرا نام لیا۔ اب میں نے کہا یار ساملے دو ہیں، یہ جو بچہ کہہ رہا ہے یہ خود تو کالا ہے، اور یہ خود کو ساملا کہہ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا ساملے کا مطلب کیا، میں خود کو کالا نہیں سمجھتا تھا، یعنی فیئر سمجھتا تھا۔ اور یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ دو ساملے ہیں، یعنی دو فیئر کلر کے ہیں میرے حساب سے، اور یہ ہے کالے کلر کا، اس کا رنگ کالا ہے، یہ خود کو بھی ساملا کہہ رہا ہے۔ یار میں نے کہا تم خود کو کیوں ساملا کہہ رہا ہو، تم ساملے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں ساملا ہوں، دکھاؤ۔ ایک دو بچوں کا اس نے ہاتھ پکڑا اور دیکھا، دیکھو جی یہ میرا کلر تھوڑا سا بلیک ہے، اس بچے کا فیئر ہے، یہ دیکھو میں ساملا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا بلیک کو ساملا کہتے ہیں، تو میں اس کا مطلب ہے میں بھی بلیک ہی ہوں، میں بھی ساملا ہی ہوں۔ تو دوستو بڑی مجھے اس وقت فیل ہوا یار، پھر میں نے سوچنا شروع کیا یار میں کوئی ساملا ہوں، مطلب میرا کلر فیئر نہیں ہے، اور مجھے تھوڑا سا احساس کمتری کا احساس ہوا۔ اور پھر اس کے بعد سیریسلی میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب اس کلر کو فیئر کیسے کرنا ہے۔ پھر وہ خیر میرا مسئلہ بعد میں کہیں جا کے حل ہوا، کچھ ساتویں آٹھویں کے بعد ہی پھر ہم کریمیں لگانا شروع ہوئے، اور میری والدہ نے کریم شریم میرے لیے بنائی، سیٹ کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں جناب بڑی توجہ کر رہا ہوں، پانچویں چھٹی کے بعد سے نا اپنا منہ شوں اچھے طریقے سے دھوتا ہوں اور نہاتا بھی ہوں، اور میری ساری کوشش یہ ہوتی تھی میں ذرا ساملا ختم ہو جائے، میرا ساملا پن۔ تو جب اور پھر یہ ہوا کہ میری بھابھی نئی ان کی شادی ہوئی تھی، میرے کزن اعجاز حسین رضا کی مسز،
وہ بھی ہماری رشتہ دار ہی ہیں، فیروزہ سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی کزن ہی ہے ہماری. تو انہوں نے دیکھا ایک دفعہ، غور کیا کہ میں منہ دھو رہا ہوں نلکے پہ، اور منہ وہ جو ایک ہوتی ہے نا سبی، یا وہ سخت قسم کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہاتھوں پہ رگڑتے ہیں اور پاؤں پہ رگڑتے ہیں تاکہ وہ جو کھردرا پن ہے یا یہ جو میلا پن ہے وہ دور ہو جائے. وہ میں اپنے منہ پہ رگڑ رہا ہوں، تیزی سے اس کو رگڑ رہا ہوں، تاکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ رگڑنے سے یہ جو کالا پن ہے نا میرا، یہ جو رنگ تھوڑا سا فیئر نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور مجھے محسوس بھی ہوتا تھا کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے. وہ اس لیے ہوتا تھا کہ میں اتنا رگڑتا تھا کہ وہ چہرہ لال ہو جاتا تھا میرا، اور میں شیشے میں جا کے پھر غور کرتا تھا کہ یار اب کچھ فرق ہو گیا ہے، اب وہ کلر نہیں ہے جو پہلے تھا، وہ ظاہر ریڈ ہو جاتا تھا. اور جب کلر، اچھا اس میری بھابھی نے دیکھا، اس نے کہا یار اپنے 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 شوہر کو کہا، وہ دیکھو وہ محسن کیا کر رہا ہے، وہ جو پاؤں اور ہاتھوں کو رگڑنے والی ہوتی ہے سبی، وہ اپنے منہ پہ لگا رہا ہے. یار اس کو تو روکو، یہ کیا کر رہا ہے، اس میں بڑے جراثیم ہوتے ہیں. اور میں نے سن بھی لیا. میں نے کہا یار اب میں کیا کروں، یہی ایک طریقہ ہے میرے پاس اپنے کلر کو ٹھیک کرنے کا طریقہ، اور تو کوئی ہے نہیں میرے پاس. اس وقت کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کریمیں ہوتی ہیں یا کچھ لگانا بھی ہوتا ہے چہرے پہ یا فیس پہ. تیل لگا لیتے تھے ہم، اپنے جو سر پہ تیل لگاتے تھے وہی جناب خشکی کو ہٹانے کے لیے منہ پہ تیل مل لیتے تھے، اور تیل ملنے کی وجہ سے مزید کالے ہو جاتے تھے، اور سردیوں میں تو بالکل ہی کالے ہو جاتے تھے. پتہ نہیں کیا ایک چکر تھا، بس کالے ہی ہو جاتے تھے. تو سر بس وہ پھر میری والدہ نے محسوس کیا کہ یہ بہت ہی کانشیس ہے، اس کا کوئی حل کرتے ہیں. انہوں نے پھر کوئی پتہ نہیں کوئی ایک کریم کی ڈبی شبی کو منگوائی. پہلے تبت کریم ہم لگاتے تھے منہ پہ بھی ہاتھوں پہ بھی، اگر تیل چیل نہیں لگانا تو تبت کریم آ جاتی تھی ہمارے پاس، تو تبت کریم بڑا عرصہ لگائی. پھر کوئی فیئر اینڈ لولی نام کی کریم آئی، وہ پھر لگانا جب شروع کیا تو کلر ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. پھر اس وقت سے جناب کچھ بہتر اب آپ کے سامنے ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. جو بھی ہے، تو یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے کہ شاہد بشیر نے متوجہ کرایا کہ جناب کلاس میں دو ہی سانولے ہیں، ایک میں ہوں اور ایک یہ محسن ہے. تو اس وقت سے مجھے پتہ چلا کہ میں فیئر نہیں ہوں، میرا کلر فیئر نہیں ہے. اچھا پھر میں نے ایفرٹ کی اور زور لگایا. تو بچپن کی باتیں ہیں. اسی طرح پھر چھٹی کلاس میں آئے، وہ شہزاد دوست تھا وہ چلا گیا. پھر چھٹی میں میرا ایک بہت اچھا دوست اب بھی ہے، بہت اچھا ہے، محمد عمران حمید گھوٹیا صاحب. یہ ویڈیو بھی میں نے ان کو سینڈ کرنی ہے انشاءاللہ. وہ یوٹیوب پہ بھی بڑا اچھا چینل چلا رہے ہیں اپنا. اور یار میرے لیے بھی کچھ ٹائم نکال لیا کرو، میرے چینل کو بھی کچھ تھوڑی سی پروموشن کر دو. تو بڑا اچھا ٹائم اس عمران حمید صاحب سے میرا چھٹی، ساتویں اور آٹھویں میں گزرا. وہ اس کی بڑی ایک اچھی خوبی رہی، اب بھی ہے. وہ بندہ یار مسکراتا رہتا ہے، اس کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ دیکھی ہے، اور سنجیدگی والی مسکراہٹ دیکھی ہے. یعنی ایک تو چہرہ ہوتا ہے نا کہ اندر غم ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بندہ صرف ایسے ہی تھوڑا سا مسکرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ بندہ اندر سے ڈپریس بھی ہے، کمزور پریشان بھی ہے. لیکن وہ پتہ نہیں، ظاہر ہے اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، مسائل تو آتے رہتے ہیں، ایشوز تو ہوتے رہتے ہیں، غم کی کیفیت بھی آتی رہتی ہے. اس کے اندر جو بھی مسائل رہے، اب بھی ہوتے ہوں گے، ہوتے ہیں، ڈسکس ہم کرتے رہتے ہیں کبھی کبھی. اس بندے کے چہرے پر میں نے خوشی دیکھی ہے، سنجیدہ خوشی. اب یہ ایک عجیب سی ٹرم ہے کہ سنجیدہ خوشی کیا ہوتی ہے، وہ پھر آپ جب عمران حمید صاحب سے ملیں گے تو پھر پتہ چلے گا سنجیدہ خوشی کیا ہوتی ہے. اچھا باتوں باتوں میں وہ بڑے لطیفے سناتا تھا، خود نہیں مسکراتا تھا. بس تھوڑا سا ایسے مسکرانے والا منہ بنا کے نا، سنجیدگی والا، تھوڑا سا مسکرانے والا منہ بنا کے ایسا لطیفہ سناتا تھا کہ جناب ہم لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے اور بڑا انجوائے کرتے تھے. چھٹی، ساتویں، آٹھویں میں اس نے بڑے لطیفے سنائے. اب اس کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے، مجھے تو ہے کہ لطیفے ہم ان سے سنتے تھے، یا پتہ نہیں مجھے اس کی ہر بات ہی لطیفہ لگتی تھی. میں بڑا خوش ہوتا تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے، بڑا اچھا ٹائم گزرتا تھا میرا.
کیونکہ جب ٹیچرز پڑھا پڑھو لیتے تھے تو ایک آدھا پیریڈ آدھی چھٹی کے ٹائم جب ہم وقفہ نماز کا ہوتا تھا نماز بھی پڑھ لیتے تھے، کھانا بھی کھا، یار بڑی برکت ہی تھی، ٹائم میں بھی بڑی برکت تھی۔ اب تو ٹائم میں برکت پتہ نہیں ہے، ہوگی، ہے، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، لیکن میں جب بچپن سے کمپیئر کرتا ہوں نا وقت کو، تو اس وقت میں بہت زیادہ برکت تھی۔ اس وقت میں جو 1 گھنٹہ چھٹی ہوتی تھی، آدھی چھٹی، اس میں ہم کھانا کھا لیتے تھے، اس میں ہم نماز پڑھ لیتے تھے، اور اس میں ہم بہت سارا کھیل لیتے تھے، اس میں ہم بہت سارے لطیفے سنا لیتے تھے، تھک ہار کے پھر جا کے وہ 1 گھنٹہ ختم ہوتا تھا، اتنا بڑا وہ گھنٹہ ہوتا تھا۔ اور پھر ایک نئے جوش و جذبے سے آدھی چھٹی کے بعد کے جو 2 یا 3 ہوتے تھے پیریڈ، سردیوں کی میں بات کر رہا ہوں، گرمیوں کی نہیں، گرمیوں میں تو پھر آدھی چھٹی میرا خیال ہے ہوتی نہیں تھی، اور جلدی ہم 1 بجے چھٹی ہو جاتی تھی تو سب اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، ہمارا گھر تو نزدیک ہی تھا، تو بڑی برکت تھی اس 1 گھنٹے میں۔ اور اس کے علاوہ بھی باقی سارے گھنٹوں میں بڑی برکت ہوتی تھی یار، ٹائم اتنا ہوتا تھا نا، میں کمال، میں سوچتا ہوں کہ وہی ٹائم، وہی برکت آ جائے کم از کم۔ یہ موبائلز تو تھے ہی نہیں، ٹی وی دیکھنے کا شوق ہی نہیں تھا، ٹی وی پہ صرف جمعرات والے دن اینک والا جلد ہم دیکھتے تھے، اور جمعرات والے دن نشریات 3:05 پہ جو ہمیں سنائی جاتی تھی کہ آج سارا دن کیا ہوگا ٹی وی پر اور کیا پروگرامز آئیں گے، تو وہ ہم بڑی ریگولرلی ہر جمعرات سنتے تھے۔ ہماری دلچسپی کا پروگرام اینک والا جن تھا، جو 5 بجے لگتا تھا، اور آدھے گھنٹے کا وہ پروگرام تھا، وہ ہم ضرور دیکھتے تھے۔ صبح کی نشریات میں مستنصر حسین تارڑ صاحب کو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے چاچا جی، اور زیادہ انتظار وہ 3-4 منٹ کا جو کارٹون کلپ وہ چلاتے تھے، پنک پینتھر والا، مکی ماؤس والا، اور کچھ اور بھی ہوتے ہوں گے، اب مجھے یاد نہیں ہے، وہ بڑے یادگار تھے۔ یہ میں 1983 میں پیدا ہوا ہوں، 30 جون 1983، اور یہ زمانہ طفلی یا بلوغت سے پہلے کے زمانے کی میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے۔ ہم بالغ ہو گئے ہوں گے 9ویں کلاس میں جا کے، جب 13-14 سال کے ہو گئے تھے۔ میں الحمدللہ میٹرک میں نے 14 سال میرے کمپلیٹ ہوئے، 15واں سال شروع ہو رہا تھا، یہ کچھ آدھا ہو گیا ہوگا، تو میرا میٹرک ہو گیا تھا 1998 میں۔ 98 وہ سال تھا جب میں نے میٹرک کر لیا تھا، تو ابھی ہم 6ٹھی 7ویں 8ویں میں پھر رہے ہیں۔ تو عمران حمید گھوٹیا صاحب بہت ہنساتے تھے، اور تمام اساتذہ کرام بڑی شفقت و محبت سے ہمارے ساتھ ہمیں پڑھاتے رہے، ہمیں ساتھ لے کر چلتے رہے، بڑا ہم ریگارڈ کرتے تھے ان کا، بڑی ریسپیکٹ کرتے تھے۔ پھر ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری صاحب بہت سٹرکٹ تھے، وہ اسمبلی بہت زبردست کرواتے تھے، اور ہمیں وہ پریڈ کرواتے تھے، میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا۔ اور پھر ایک اتنی زیادہ کچھ سختی ہو گئی تھی، میں ایک دفعہ فرسٹریٹ ہو گیا تھا، مطلب ڈرنے سا لگ گیا تھا کہ سر اتنی سختی کرتے ہیں، وہ بالکل فوجیوں والی سختی شروع ہو گئی تھی کہ ہر وقت جب بھی چلنا ہے ہاتھ سٹریٹ کر کے، ٹانگیں اٹھا کے، جناب فوجیوں کی طرح چلنا ہے، پریڈ کر کے چلنا ہے، لیفٹ رائٹ کر کے چلنا ہے۔ وہ ہر وقت کون کر سکتا تھا، مطلب میں پھر تنگ آ گیا تھا۔ پھر میں نے اپنے ابو سے ریکویسٹ کی کہ سر کو کہیں تھوڑا سا نرمی کریں، وہ ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، اب بھی ہیں، تو اب وہ امام بارگاہ حسینیہ پہ الحمدللہ وقت دے رہے ہیں، دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ان کے ایک تیسرے اور دوست ہیں محمد نواز صاحب، وہ گرل ہائی اسکول میں کلرک ریٹائر ہوئے ہیں۔ وہ یہ 3 دوست ان کی جوڑی، اور چوتھے دوست ان کے محمد اصغر صاحب، استاد صاحب جو ہمیں ڈرائنگ پڑھاتے تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی ان کے دوستوں میں حلقہ احباب میں شامل تھے، بہت عظیم استاد یہ سارے، اور میرے والد محترم عظیم۔ اچھا، میں اپنے والد محترم کو شروع میں ڈاکٹر سمجھتا تھا، حالانکہ وہ ٹیچر تھے اور ہمیں پڑھاتے بھی تھے۔ میں کیوں ڈاکٹر سمجھتا تھا؟ کیونکہ انہوں نے، ابھی بھی ہے ہمارے گھر میں، جس گھر میں میں بھی رہتا تھا پہلے، اب میں نے الگ، میرے ابو نے مجھے یہ پلاٹ دیا اور اس پہ مکان بنا کے پھر اس کو گھر بنایا ہے۔ تو اس گھر میں ایک
دری سی الماری سی بنائی ہوئی تھی. الماری کے اندر طرح طرح کی دوائیاں ہوتی تھیں. وہ ظاہر دوائیاں سردیوں میں سردیوں والی، گرمیوں میں گرمیوں والی. کیا تھا وہ؟ یہ تھا کہ ظاہر ہے مچھروں کا سیزن ہے، ملیریا کی دوائیاں، فلاں مسئلہ ہے تو فلاں دوائیاں، وہ دوائیاں وغیرہ ارینج رکھتے تھے کہ بچوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو. ویسے بھی ہاسپٹل سے ادھر ادھر سے ان کے دوست تھے تو وہ ہو جاتی تھیں، اور خود بھی کبھی ان کو استعمال کرنا پڑ جاتی تھیں. اب اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی دے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دراز عطا فرمائے. میرے والد محترم پھر زندگی کے کافی عرصہ پہلے بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. دوائیاں چل رہی ہیں اب بھی. ان کی ہمت حوصلے کی ہم داد دیتے ہیں. اسکول ٹیچر ہو کر انہوں نے بہت محنت کی ہمارے اوپر، ہم پر، ہماری تربیت پر بڑی توجہ کی، ہمیں دین سے روشناسی کروائی. پریکٹیکلی انہوں نے خود دین پر عمل کر کر کے دکھایا. منہ سے بہت کم انہوں نے تبلیغ کی ہے، بہت کم. وہ کم بولتے ہیں اور باقی پریکٹیکلی کرتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ دیکھ کر ہی بہت کچھ ہم سیکھ گئے. مثلا نمازیں ان کو دیکھ دیکھ کر ہم سیکھ گئے، قرآن مجید کی تلاوت ہم دیکھ دیکھ کر سیکھ گئے، روزے رکھنا ہم دیکھ دیکھ کر سیکھ گئے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کرو اور وہ کرو، بس وہ کرتے جاتے تھے اور ہم ان کو فالو کرتے جاتے تھے. اور میری امی اور میری والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، بیمار ہیں، ان کی بھی دوائیاں چل رہی ہیں. شوگر کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے. بہت ہمت حوصلے والی خاتون ہیں. مجھ پر بہت زیادہ توجہ کی انہوں نے، اور میرے باقی بہن بھائیوں پر بھی ظاہر ہے کی ہے توجہ. میں سمجھتا ہوں مجھ پر زیادہ کیا. میں بڑا بیٹا تھا، پہلا بیٹا تھا، تو بڑی آس امید لگائی رہی، لگائے رکھتی تھیں اور اب بھی لگائے رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے مزید ہمت، قوت، توفیق دے. میں اپنے آپ سے گلہ کرتا ہوں کہ میں ان کی خدمت کے حوالے سے بہت پیچھے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بس موقع دیا ہوا ہے، مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے والدین کی زندگی دراز فرمائے اور سب کے والدین کی زندگی دراز فرمائے، اور جو اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. تو چھٹی، ساتویں، آٹھویں میں پھر جی ہمارا بورڈ کا امتحان ہوا. ہماری انگلش پر بڑی توجہ ہوئی اور بڑے جناب ٹیچرز انہوں نے زور لگایا، بہت محنت کی، اور ہمارے اے اور بی سیکشن کے بچے ملا جلا کے 60 ایک ہو گئے ہوں گے، 30 ادھر کے 30 ادھر کے. اور ہمارا بورڈ کا امتحان ہوا جناب، بچے 9 پاس ہوئے، ٹوٹل 9 بچے پاس ہوئے. وہی خطرہ جو سر کو تھا، سب ٹیچرز کو تھا، ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کو تھا خطرہ کہ کہیں فیل نہ ہو جائیں. بورڈ کا امتحان فیل ہی ہو گئے سارے. 9 بچے صرف پاس ہوئے، اور شکر ہے الحمدللہ میں بھی ان میں شامل تھا اور میرے نمبر بھی بہتر آئے، لیکن میری امیدوں سے کم آئے، بہت کم آئے. فرسٹ میں نہیں آیا، میں سیکنڈ آیا. فرسٹ وہ عاقف صاحب آئے، ہی واز گڈ. اور میرا اچھا دوست، بڑا ہماری دوستی رہی. اب کیونکہ وہ مصروف ہے اور میں بھی اپنے کاموں میں ہوتا ہوں، جاب کر رہا ہوں. جاب میں مطلب 11 سال میں نے جاب کر لی ہے، اب مجھے تیسرا سال ہے، پی ایچ ڈی میں کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. ایک درینہ خواہش تھی میری بھی اور میری والدہ کی بھی، تو وہ الحمدللہ اللہ پاک پوری فرما رہے ہیں، کروا رہے ہیں ہم سے. اور اس میں میرے استاد ڈاکٹر سجاد الرحمن صاحب، پروفیسر ڈاکٹر سجاد الرحمن صاحب کی عنایتیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کا خلوص ہے، ان کی گائیڈ لائن ہے اور ان کی رہنمائی ہے اور ان کی سپورٹ ہے کہ میں یہ ایک سنگ میل طے کر رہا ہوں، ورنہ میرے بس کا کام ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. تو ابھی ہم چھٹی، ساتویں اور آٹھویں میں ہیں سر. آٹھویں کا بورڈ کا امتحان ہو گیا، بڑے مشکل پیپرز تھے. پہلے ہماری تیاری تو خیر بھٹی صاحب نے، عالم شاہ صاحب نے، شہزاد سرور صاحب نے، سب بچوں کی بہت کروائی. بچے پھر پتہ نہیں کنفیوز ہو گئے، کیا ہوا. پیپر ذرا مشکل تھے اس زمانے میں. پیپرز بورڈ کے ظاہر ہے پتہ نہیں باہر کہیں سے بن کے آتے تھے، تو وہ ایک الگ سا ایک تجربہ تھا. آٹھویں میں میرے ساتھ یہ ہوا
کہ میرے بازو پر بہت خطرناک سا ایک پھوڑا نکل آیا تھا. وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اس کا ایک نشان بھی نظر آ رہا ہے. یہ والا. یہ اتنا یہ بڑا سا پھوڑا یہاں نکل آیا جناب.